السلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اس گواہی پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضور اس کے بندے اور رسول ہیں، اور دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ انسان جب اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو پھر احکام اسلام کے جو اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلے کفر کے سارے جتنے گناہ ہیں وہ اسلام سے دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ ما قبل کے گناہوں کا کفارہ اسلام۔ اس پر ایک روایت دیکھیے جس کو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اللہ نے جب ان کے سینے میں اسلام کی چمک و روشنی پیدا کی اور اسلام کی حقانیت کو ان کے دل نے قبول کرنا چاہا تو پھر وہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جب ان کا جی چاہتا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت ابسط یمینک فلابایعک، عرض کی حضور ذرا اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں نا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، تو حضور نے اپنا دست راست، اپنا دایاں ہاتھ آگے فرمایا۔ جب آگے کیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیا۔ قال مالک یا عمر، عمر کیا ہوا تمہیں؟ مجھے تم نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ہوا تمہیں؟ مالا کا کیا ہوا؟ قلت، تو میں نے کہا اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی شرط لگا لوں، کسی شرط پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ قال تشترط ماذا، لگا کیا شرط لگاتا ہے، لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ قلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے کہ پھر میری بخشش ہو جائے، مجھے بخش دیا جائے۔ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ اسلام تو ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت ما قبل کے سارے گناہوں سے معافی کا سبب ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ حج ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ محبت والے لوگ تھے نا، وہ ایک بزرگ ہوتے تھے پرانے دور میں، تو پرانے دور کے اندر ہمارے جو بزرگ تھے، لوگ تھے، وہ بڑے فنون کے ماہر بھی ہوا کرتے تھے، تو وہ ہاتھ پکڑنے کے، یہ جو ہے وہ بینی پکڑنے کے بڑے ماہر تھے وہ بزرگ، اور جس کا ہاتھ پکڑ لیتے کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا، تو بڑے بڑے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ ایک کمزور سا آدمی، اس نے کہا لو میرا بازو پکڑے نا، میں پھر چھڑا کے دکھاتا ہوں۔ بس وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، کھاڑا لگ گیا، وہ کمزور سا آدمی پہچاننے والا تھا اس اللہ والے کو۔ جب مجمع لگ گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ دیا، سارے کہتے ہیں کہ اس کی موت آئی ہوئی ہے، یہ کمزور سا آدمی یہ کیسے؟ بعض نے کہا ہو سکتا ہے کوئی فن ہو اس کے پاس، لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ دیا نا بزرگوں کے ہاتھ میں، انہوں نے پکڑا، کہا زور سے پکڑو، زور سے پکڑ لیا، اور وہ زور نہیں لگا رہا چھڑانے کے لیے، کہا چھڑاؤ نا، کہا اتنے لوگ گواہ ہیں، میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا ہے نا، قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑنا ہے تم نے، اب اس کی لاج رکھنی ہے تم نے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہاتھ دیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کہتے ہیں حضور میری شرط ہے کہ اب میری بخشش بھی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اے عمر بن عاص، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، اسلام کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں۔ فافضلها لا الہ الا اللہ، افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور کم سے کم
مرتبہ یہ ہے، سب سے نیچے والا شعبہ یہ ہے کہ کوئی گری پڑی چیز راستے سے اٹھا کر راستے کو صاف کر دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کا معنی یہی ہے، اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ میرے بھائی کہ میری طرف سے تجھے ضمانت ہے، میری طرف سے تو محفوظ ہے، السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی، تیرا مال، تیری جان، تیری آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، بے فکر ہو جا۔ اور وہ بھی جواب سے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام۔ اگر تو مجھے امن کی ضمانت دیتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں وعلیکم السلام، میری طرف سے تجھے بھی کچھ خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ تھی اسلام کی روح۔ اور آج کیا ایک بندہ مسافہ کرتا ہے اور ساتھ ہی بم بلاسٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم اور ساتھ ہی بم بلاسٹ کر دیتا ہے۔ یہ دین کہاں سے آیا؟ جو 14 صدیاں قبل آمنہ کے لال نے دین دیا تھا وہ یہ دین نہیں تھا، وہ یہ دین ہے جب کوئی کہے السلام علیکم تو پھر امن کی ضمانت دے، یہ نہیں اوپر سے سلام ہونے سے جڑیں کاٹ دے۔ تو کہا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہجرت کر جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے، اور یقیناً یہ روایت سنتے ہی آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور یہ روایت آپ پہلی بار نہیں سنیں گے، آپ میں سے ہر شخص نے سینکڑوں بار سنی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور پوری کائنات کے ہر شخص سے زیادہ میرے سے پیار نہ کرنے لگ جائے۔ اس کو کتاب الایمان کے اندر حدیث کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ایمان یہ ہے کہ حضور سے پیار ہو، اور اگر حضور سے پیار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، روایت آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی، عرض کرتا ہے متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ کہا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا المرء ما من احب، آدمی جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی اگر ہمیں زندگی میں ہوئی تھی تو اس حدیث کو سننے سے ہوئی تھی کہ بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ چونکہ پیار حضور کے ساتھ کرتے تھے، انہیں یہ چاہ چڑھ گئے کہ آج بھی حضور کے قدموں میں رہتے ہیں، کل بھی حضور کے قدموں میں زندگی نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی